علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو اے زی نالج اکیڈمی۔ آج سے ہم انشاءاللہ اکاؤنٹنگ کے پراپر لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ لیکچرز، یہ والی سیریز آئی کام بی کام ان اسٹوڈنٹس کے لیے تو امپورٹنٹ ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو پروفیشنل سرٹیفکیشنز والے اسٹوڈنٹس ہیں لائک سی اے سی سی اے، ان کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیس سٹرونگ کرنے کے لیے۔ آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کن ٹاپکس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن پہ بات ہوگی اکاؤنٹنگ کے بھی اور جنرلی اس چینل کے حوالے سے بھی۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے بک کیپنگ کی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اکاؤنٹنگ اینڈ اکاؤنٹنسی میں جو ڈفرینس ہے بیسیکلی۔ جنرلی ان کو سیم سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ میں آپ کو آگے چل کے انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد ہم برانچز آف اکاؤنٹنگ دیکھیں گے۔ اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ ٹرمز ریلیٹڈ ٹو اکاؤنٹنگ دیکھیں گے، اور لاسٹ میں ہم فارمز آف بزنس اونرشپ دیکھیں گے کہ کون سی ہیں اور ان میں ورکنگ کس طرح سے ہوتی ہے۔ فارمز آف بزنس آرگنائزیشنز، تو یہ کی پوائنٹس ہیں، آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے سب کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، تو اسٹوڈنٹس انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں اکاؤنٹنگ کی، کہ اکاؤنٹنگ ہے کیا اور اس کی ضرورت کیوں ہے۔ اکاؤنٹنگ کہتے ہیں بیسیکلی ریکارڈنگ، پھر اینالائزنگ اینڈ سمرائزنگ۔ کس کو جی؟ ڈیٹا، سمرائزنگ آف ڈیٹا، ریکارڈنگ آف ڈیٹا، اینالائزنگ آف ڈیٹا اینڈ سمرائزنگ آف ڈیٹا۔ سب سے پہلے ریکارڈ کرنا ہے آپ نے اپنے ڈیٹا کو، اس کے بعد اس کو اینالائز کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو سمرائز کرنا ہے اسٹیٹمنٹس کی فارم میں۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو جا کے آگے کلیئر ہو جائیں گے پوائنٹس۔ اب ریکارڈنگ، اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ ضروری کیوں ہے، اکاؤنٹنگ یا ریکارڈز مینٹین کرنا یہ ضروری کیوں ہے۔ میں آپ کو جنرل ایک ایگزامپل دیتا ہوں گھر کی۔ گھر میں آپ کو پتہ ہے ایکسپینسز ہوتے ہیں مختلف۔ اب ایک بندہ ہے، وہ گھر چلا رہا ہے، اس کی لیٹ سپوز انکم ہے 80,000 منتھلی، پر منتھ 80,000۔ اب وہ سیو کرنا چاہ رہا ہے، فار ایگزامپل 30,000 پر منتھ وہ کسی بھی چیز کے لیے سیو کرنا چاہتا ہے، ہمیں اسے کنسرن نہیں ہے۔ یعنی کہ اس نے جو اپنے ایکسپینسز پورے کرنے ہیں وہ باقی کے جو 50,000 ہیں ان میں سے کرنے ہیں۔ اب اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کتنا جو انکم کا حصہ ہے وہ کس ایکسپینس میں چلا جائے گا، تو ہو سکتا ہے اس کے جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ اس 50,000 سے زیادہ ہو جائیں۔ اور اگر وہ ان کا پراپر ریکارڈ مینٹین کرے تو ہو سکتا ہے اس کے ایکسپینسز اس سے کم ہو جائیں۔ ایکسپینسز کم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہو کہ میرا انکم کا فلانا حصہ اس ایکسپینس میں چلا جائے گا، تو آپ اس کے لیے پہلے سے ہی تیار ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کے پاس کوئی ریکارڈ کیپنگ نہیں ہے، کوئی بجٹنگ نہیں ہے۔ ریکارڈ رکھنا لازمی نہیں ہے، آپ دل میں اس کا کر سکتے ہیں، مطلب لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو نوٹ ہی کریں۔ یہ میں گھر کی ایگزامپل دے رہا ہوں، بیسک کانسیپٹ آپ کو سمجھانا تھا کہ یہ بک کیپنگ یا ریکارڈنگ یہ چیز کیوں ضروری ہے۔ اب اسٹوڈنٹس ہم بات کریں گے بک کیپنگ پہ۔ امید ہے آپ کو انٹروڈکشن سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی چیز آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، اس کا انشاءاللہ جواب دے دوں گا۔ بک کیپنگ کہتے ہیں کہ اب ہم جنرل ٹرم سے نکل کے اب اکاؤنٹنگ کی طرف آ گئے ہیں۔ اب ہم بک کیپنگ کو کہیں گے ریکارڈ کرنا فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو، پراپرلی ریکارڈ کرنا فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو، اس کو بک کیپنگ کہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ اس کو اکاؤنٹنگ کے ساتھ مکس کرتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کا ہو یا بک کیپنگ کا ہو وہ ایک ہی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بک کیپنگ بذات خود اکاؤنٹنگ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اکاؤنٹنگ کے بک کیپنگ سے ہٹ کے اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں۔
فار ایگزامپل ایک تو آپ کے سامنے بک کیپنگ ہو گیا، ٹھیک ہے. دوسرا جس طرح ہم نے دیکھا اکاؤنٹنگ کیا ہوتا ہے، سمرائزنگ کا کام بھی ہے. اکاؤنٹنگ صرف بک کیپنگ کا نام نہیں ہے، اکاؤنٹنگ سمرائزنگ کا نام بھی ہے. اس کے بعد اکاؤنٹنگ کلاسیفیکیشن کا نام بھی ہے کہ آپ ایک کلاسیفائی کرتے ہیں کہ فلانی ٹرانزیکشن ہو رہی تو میں اس کو ایکسپینس میں ڈالوں گا یا ایسٹ میں ڈالوں گا یا انکم میں ڈالوں گا. اور لاسٹ میں اکاؤنٹنگ کا ایک اور مقصد ہے انٹرپریٹیشن، کہ انٹرپریٹ کرتا ہے. ابھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی ٹرمز میں بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے ٹرمز میں بھی ہو سکتا ہے. مقصد آپ کو بتانے کا یہ تھا کہ بک کیپنگ اور اکاؤنٹنگ میں یہ ڈفرینس ہے. بک کیپنگ اکاؤنٹنگ کا پارٹ ہے، بک کیپنگ اور اکاؤنٹنگ سیم نہیں ہے جس طرح اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور مسکنسیپشن جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے، اکاؤنٹنگ ورسز اکاؤنٹنسی. عام طور پہ ان کو سیم ہی مانا جاتا ہے. ایک ان میں چھوٹا سا فرق ہے، وہ آپ کو نالج کے لیے بتاتا چلتا ہوں. امید نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے کویشچنز آپ کے ٹیسٹ کیے جائیں گے، لیکن ان کا ظاہر ہے نالج ہونا لازمی ہے. اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنسی کا پارٹ ہے، جس طرح بک کیپنگ ہم نے دیکھا تھا اکاؤنٹنگ کا پارٹ ہے، اسی طرح اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنسی کا پارٹ ہے. اکاؤنٹنسی ایک براڈر ٹرم ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اکاؤنٹنگ بذات خود اکاؤنٹنسی میں آتا ہے. اس کے علاوہ اکاؤنٹنسی میں ہمارے پاس کاسٹنگ بھی آتی ہے، آڈیٹنگ بھی آتی ہے اور ٹیکسیشن بھی آتی ہے. تو یہ بیسک آپ کو فرق سمجھانا تھا اکاؤنٹنگ اور اکاؤنٹنسی میں. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں برانچز آف اکاؤنٹنگ کی. پہلی برانچ جو ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ ریلیٹڈ ٹو فائنینس. اور میرا آپ سے کویشچن ہے، اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں کہ واٹ از فائنینس. انٹرنیٹ سے نہ دیکھیں، جو مرضی آپ کو آتا ہے پوسٹ کر دیں، شرمانے کی بات نہیں ہے. اور لاسٹ میں ہے مینیجریل اکاؤنٹنگ. جنرلی ان کا تھوڑا میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں. فائنینشیل اکاؤنٹنگ آپ کی ریلیٹ کرتی ہے پروفٹ لاس سے، کہ آپ کا کتنا پروفٹ آ رہا ہے، کتنا لاس آ رہا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم یا ایٹ اے پارٹیکولر ٹائم. یہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے جنرل ٹرمز میں. کاسٹ اکاؤنٹنگ آپ کی کاسٹنگ سے ڈیل کرتی ہے کہ آپ کی کاسٹ آف گڈ مینوفیکچرز کتنی ہے، کاسٹ آف گڈ سولڈ کتنی بن رہی ہے، ان کا کمپیریزن آپس میں کر کے تو پروفٹ اسرٹین کرنا. مینیجریل اکاؤنٹنگ آپ کی مینجمنٹ سے ڈیل کرتی ہے کہ جو آپ نے فائنینشیل ریکارڈ مینٹین کیے ہیں یا جو آپ نے بک کیپنگ وغیرہ جو کچھ کیا ہے، اکاؤنٹنگ کی ہے، وہ آپ نے پریزنٹیبل وے میں مینجمنٹ کو دکھانا ہے. تو یہ مین 3 برانچز ہیں اکاؤنٹنگ کی. ہم جس کی یہ لیکچر سیریز فی الحال سٹارٹ کر رہے ہیں وہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے. ہم اس کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے. تو اب بات کر لیتے ہیں کچھ امپورٹنٹ اکاؤنٹنگ ٹرمز کی. اس پہ جانے سے پہلے کیونکہ وہ ٹرمز تھوڑی سی زیادہ ہیں، ہم فارمز آف بزنس آرگنائزیشن دیکھ لیتے ہیں. فارمز آف بزنس آرگنائزیشن، اس میں سب سے پہلی ہے سول پروپرائٹرشپ. سول پروپرائٹرشپ نام سے ظاہر ہے کہ ایک اکیلا بندہ جو بزنس رن کر رہا ہے، وہ ریٹیل کا ہو سکتا ہے، سروسز کا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک بندہ رن کر رہا ہے اکیلا، اس کو سول پروپرائٹرشپ کہتے ہیں. دوسری ٹائپ ہمارے پاس ہے پارٹنرشپ. یہ بھی نام سے ظاہر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ پارٹنر کر رہے ہیں. اب لازمی نہیں ہے اس میں 2 بندے ہوں، اس میں اپ ٹو 20 پیپل ہو سکتے ہیں پارٹنرشپ میں. تھرڈ پہ آپ کے پاس ہے کارپوریشن، یا اکثر لوگ اس کو جوائنٹ سٹاک کمپنی کہتے ہیں. اب ان میں آپ کو تھوڑا فرق بتا دیتا ہوں. سول پروپرائٹرشپ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک سنگل پرسن ہے، سارا رسک ریٹرن ریوارڈ اسی بندے کا ہوتا ہے. اب فرض کریں آپ اس بندے پہ کوئی لائبلٹی پڑ گئی،
تو اب کون پے کرے گا اس کو، کس طرح پے کیا جائے گا؟ یعنی 100% جو سول پروپرائٹر ہے وہ لائبل ہوگا۔ پارٹنرشپ کے کیس میں کیا ہوتا ہے، ریشو ہوتی ہے۔ اب یہ ریشو ڈیپینڈ کر سکتی ہے اسکلز پہ بھی اور جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ بھی۔ ایک پارٹنر زیادہ انویسٹمنٹ لے کے آیا ہے تو اس کا زیادہ پارٹنرشپ میں کنٹریبیوشن ہے۔ تو اب اس میں جو پروفٹ لاس کی شیئرنگ ہوتی ہے وہ بھی اس ریشو کے مطابق ہوتی ہے، اور اس میں جو لائبلٹی ہے وہ لمیٹیڈ ہوتی ہے۔ جس طرح اس میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ ان لمیٹیڈ لائبلٹی ہے، اس میں لائبلٹی لمیٹیڈ ہوتی ہے، لمیٹیڈ ٹو دا کنٹریبیوشن میڈ ان دا پارٹنرشپ۔ ٹھیک ہے، جتنی کنٹریبیوشن اس پارٹنر نے کی ہوئی ہے اتنے کا وہ لائبل ہوگا، اس سے زیادہ کا لائبل نہیں ہے۔ یہی حساب کارپوریشن میں، اس کی بھی لمیٹیڈ ہو سکتی ہے، کارپوریشنز کی ان لمیٹیڈ بھی ہو سکتی ہے، لمیٹیڈ بائی شیئرز بھی ہو سکتی ہے، یہ لمیٹیڈ شیئرز ہی ہوتی ہے، اور لمیٹیڈ بائی گارنٹی بھی ہو سکتی ہے۔ خیر یہ آگے کی چیزیں، ان کو فی الحال ڈسکس نہیں کر سکتے۔ کارپوریشن کا کیا مقصد ہے کہ ان کو بہت سارے لوگ بھی اون کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پبلکلی ٹریڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی فارمز ہیں بزنس آرگنائزیشن کی۔ کارپوریشن میں پبلک بھی آ جاتی ہیں اینڈ پرائیویٹ بھی آ جاتی ہیں، پبلکلی ہیلڈ اینڈ پرائیویٹلی ہیلڈ۔ ان کا فرق آگے جا کے جب چیپٹر میں آئے گا تو انشاءاللہ دیکھیں گے ڈیٹیل میں۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے کیونکہ ٹرمز کچھ زیادہ ہیں تو وہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکاؤنٹنگ کنسیپٹس کیا ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے، اور کوئی بھی کویسچن ہو تو میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں بلا جھجک پوچھیے۔ اللہ حافظ۔